آج سورہ حامیم السجدہ میں یہ مسئلہ بیان ہوا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، آپ کہیے میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے۔ یہ سورہ کہف میں بھی یہ مضمون بیان ہوا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو اس کا ظاہری معنی ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے جیسے ہیں۔ یہ سمجھ لینا، دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ سارے مقامات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ صحیح مسئلے کی تہ تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ آپ ایک مقام کو دیکھ لیں گے، قرآن کریم کے دوسرے مقامات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ مسئلہ نہیں سمجھ پائیں گے، یا آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے احادیث کو نہیں دیکھیں گے تب بھی آپ صحیح مسئلہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے بشر ہیں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے، کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں؟ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنا لعاب دہن نکلے ہوئے ڈھیلے پر لگائیں، لعاب لگا کر آنکھ میں فٹ کر دیں تو آنکھ روشن ہو جائے، وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، رومال باندھا ہوا ہے، گھسٹتے ہوئے چل رہے ہیں، حضور اپنا لعاب دہن لگا کر ہاتھ پھیرتے ہیں، ٹانگ سیدھی ہو جاتی ہے، ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، سرکار اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سرکار چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ کیا ہم اس آقا جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے، ہم حضور جیسے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ نے وصال کے روزے رکھے۔ وصال کے روزے کیا ہے کہ سحری افطاری نہیں، بس مسلسل کئی دن روزہ ہے، بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، کوئی گر گیا، کوئی بے ہوش، کیا ہوا تمہیں؟ جی ہم نے بھی روزے رکھے، ہم نے دیکھا آپ وصال کے روزے رکھتے ہیں، ہم نے بھی۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میری مثل ہو، یا تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تم نے اس معاملے میں مجھے کاپی کیا، تم میرے جیسے نہیں ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ تم میری مثل نہیں ہو۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ کہہ دیں کہ میں تمہاری مثل ہوں، تو اس میں مثلیت ہے لیکن ان چیزوں میں نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اور ہم میں مثلیت ان چیزوں کی ہے جو چیزیں حضور کی ذات میں نہیں ہیں۔ کچھ اوصاف حضور علیہ السلام کی ذات میں ہیں اور کچھ اوصاف نہیں ہیں، جو ہیں ان میں مثلیت نہیں ہے، جو نہیں ہیں ان میں مثلیت ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خدا ہیں؟ نہیں ہیں، ہم بھی خدا نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت جائز ہے؟ نہیں ہے، ہماری بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قدیم اور واجب ہیں؟ نہیں ہیں، ہم بھی قدیم اور واجب نہیں ہیں۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مثلیت ہے ان چیزوں کے بارے میں ہے جو حضور میں نہیں ہے اور ہم میں بھی نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ صرف یہ بیان ہو رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نار نمرود والا معاملہ ہونے سے پہلے نمرود کے دربار میں بحث چل رہی ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جیل سے 2 بندوں کو بلایا، فرمایا جی اس کے بارے میں عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے عدالت نے فیصلہ کیا اس کو چھوڑ دیجیے، کہتے اس کو پھانسی لگاؤ۔ اچھا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ اس کے بارے میں عدالت کا فیصلہ ہے کہ اس کو سزائے موت، اس کو چھوڑ دو۔ جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ اس نے کہا دیکھو زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تو بڑی بیوقوفانہ سی حرکت ہے اس کی، دل میں سوچا ہوگا۔ آپ نے ایک اور دلیل پیش کی، آپ نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو مغرب سے لے آ، مغرب سے طلوع کر دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
قرآن کہتا ہے پھر وہ کافر مبہوت ہو گیا، میں مغرب سے کیسے طلوع کر سکتا ہوں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا، اگر تو سچا ہے، اگر تو رب ہونے میں سچا ہے تو مغرب سے طلوع کرنا ذرا سورج کو، مغرب میں میرا رب غروب کرتا تو وہاں سے طلوع کر دے۔ تو جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ وہی چیلنج جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا تھا، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضور کے چاہنے سے سورج مغرب سے واپس طلوع ہو رہا ہے، مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ اب یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پرانی کتابوں میں بھی ہے کہ نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تو سچا ہے تو مغرب سے طلوع کر دے، تو حضور نے طلوع تو کر دیا، حضور نے طلوع کر دیا۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے محض مردوں کو زندہ کیا تھا، لوگوں نے رب بنا دیا، اور یہاں حضور علیہ السلام نے مغرب سے سورج کو طلوع کر دیا، مردوں کو زندہ بھی کر دیا۔ نہ صرف زندہ کیا بلکہ سوکھی لکڑی کے بے جان تنے کو درد محبت کا شناسہ کر دیا۔ صرف زندہ نہیں کیا، درد محبت دے دی، تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ خدا ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ میں خدا نہ ہونے کے اعتبار سے تمہارے جیسا بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جیسا سمجھیں، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ گمان کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم جیسے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم وراء الورا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی شانوں کی معرفت نصیب فرمائے۔